کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک سیدھا سادھا آدمی تھا۔ وہ پرندوں کا شکار کر کے گزر اوقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں پہنچا اور شکار کے لیے جال بچھا کر ایک کنارے بیٹھ گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، آخر بڑی مشکل سے 3 پرندے اس کے جال کے نزدیک آ پہنچے اور قریب تھا کہ پھنس جاتے کہ اسی دوران کسی کے لڑنے جھگڑنے کی تیز آوازوں نے چونکا دیا۔ شکاری دوڑا کہ ممکن ہے اس آواز سے یہ پرندے گھبرا کر اڑ جائیں۔ شکاری نے ان سے درخواست کی، خدا کے لیے شور نہ کرو ورنہ میرا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ طالب علموں کی نظر پرندوں پر پڑی، وہ سمجھ گئے، فوراً بولے، ایک شرط پر خاموش رہیں گے، وہ یہ کہ تم اپنے شکار میں ہمیں شریک کرو گے۔ شکاری نے کہا، کیا مطلب؟ ان میں سے ایک بولا، مطلب یہ کہ ہم دونوں کو ایک ایک پرندہ کھانے کے لیے دو، تبھی ہم خاموش رہیں گے ورنہ شور مچائیں گے۔ شکاری نے کہا، میں ایک غریب بال بچوں والا ہوں اور اتنے سارے لوگوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یہ پرندے انہیں کافی نہیں ہو سکتے، اور اگر میں تمہیں 2 پرندے دے دوں تو پھر انہیں کیا کھلاؤں گا؟ کیا ایک پرندے میں 10 لوگوں کا گزارا ہو سکتا ہے بھلا؟ شکاری نے بہت بہانے بنائے۔ طالب علموں نے شکاری کی ایک بات نہ سنی۔ مجبوراً شکاری نے وعدہ کر لیا اور پرندوں کا شکار کیا۔ 2 پرندے ان کے حوالے کیے اور کہا، تم نے مجھ پر بڑی زیادتی کی اور میں مجبوری میں یہ 2 پرندے دے رہا ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے وہ الفاظ سکھا دو جن پر تم بحث کر رہے تھے۔ دونوں طالب علم ہنسنے لگے اور ان میں سے ایک بولا کہ ہم تو موسم کی قسموں پر بحث کر رہے تھے کہ ہندوستان میں کتنے موسم ہوتے ہیں۔ شکاری نے کہا، کتنی قسم کے؟ دوسرا بولا، 3 قسم کے، ایک سرد، دوسرا گرم اور تیسرا درمیانی۔ شکاری نے کہا، درمیانی کا مطلب؟ پہلا بولا، جو نہ ادھر ہو نہ ادھر، اور دونوں نے زوردار کہا لگایا۔ شکاری اس کو یاد کرتا ہوا اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے دن صبح شکاری اٹھتے ہی دریا کنارے آیا اور جال دریا میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے فوراً جال گھسیٹا اور مچھلی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ عجیب و غریب مچھلی تھی اور اس سے قبل ایسی مچھلی اس نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ اس نے دل میں سوچا، کیوں نہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوگا اور کچھ نہ کچھ انعام دے گا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور مچھلی سامنے رکھ دی۔ بادشاہ بھی اس مچھلی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے ایسی عجیب و غریب مچھلی کبھی نہ دیکھی تھی۔ خوش ہو کر حکم دیا، اس مچھیرے کو 1000 دینار انعام دیا جائے۔ وزیر نے چپکے سے بادشاہ کے کان میں کہا، شکاری اور دریا بہت ہیں اور مچھلیاں بھی بے شمار، اور اگر حضور اسی طرح انعام دیتے رہے تو خزانہ خالی ہو جائے گا، تھوڑا سا انعام دے دیں۔ بادشاہ نے کہا، اب تو میں زبان دے چکا، اس سے نہ پھروں گا۔ وزیر نے کہا، آپ ایسا بہانہ بنائیے جو خلاف حکم بھی نہ ہو اور 1000 دینار بھی برباد نہ ہو۔ آپ اس سے سوال کریں کہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر کہے نر ہے تو کہیے اس کی مادہ ڈھونڈ کے لاؤ، اور اگر کہے مادہ ہے تو کہیے اس کا نر ڈھونڈ کے لاؤ اور 1000 دینار انعام لے جاؤ۔ بادشاہ نے شکاری سے یہی سوال کیا کہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری سمجھ گیا کہ وزیر نے بادشاہ کو کچھ سکھا دیا ہے۔ اچانک اسے ان 2 طالب علموں کا خیال آ گیا جو موسم کی قسموں پر بحث کر رہے تھے۔ فوراً اس نے بادشاہ کو جواب دیا، حضور، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ بلکہ درمیانی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور سمجھ گیا کہ شکاری عقل مند ہے۔ فوراً وزیر کو حکم دیا، اسے 2000 دینار انعام دیا جائے۔ اور یوں شکاری اپنی عقل مندی اور حاضر دماغی کی وجہ سے 2000 دینار کا مالک بن گیا۔